اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 34 ہم دیکھیں گے۔ جی، آیت نمبر 34۔ اور ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر دو ایسے پوائنٹس ہیں جس کے لیے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں، قرآن سے باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پر تو بہت ہی خطرناک موڑ ہے کہ میں اور آپ کوئی ایکشن لیں، کوئی سوچیں، کوئی سمجھیں، بنسبت اس پر کہ ہم پہلے تو تحقیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن وہ اوتھینٹک کتاب ہے جہاں پر کوئی آیت کے حوالے سے انسان کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی سمجھ، تھوڑی بہت ڈفرینسز کے ساتھ اس کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو سمجھ ہے لیکن وہ دلیل دے رہا ہے اللہ کی کتاب کی، تو پھر اس کو رائٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھونڈی سی اور بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکس جا کر بات کرنا بھی ایک حق مارنا ہے۔ لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ کوئی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرتا ہے قرآن کے ہی بارے میں، تو ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آپ تحمل سے برداشت کر لیں کہ ٹھیک ہے، آیت کے تحت اسے یہ سمجھ آ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نان اوتھینٹک باہر کی کوئی خارجی کتابیں نہیں ہوں گی اور ہمارے پاس صرف تفسیر القرآن بالقرآن ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آیت نمبر 34 سورہ نساء میں دو چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں، اور رہتی دنیا تک شاید لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین رہے گا۔ تو آئیے میں آپ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ کہ الرجال قوامون علی النساء۔ یہ یہاں سے آج ہماری آیت شروع ہو رہی ہے کہ رجال قوام ہیں نساء پر۔ دیکھیں، اب ہم نے سمجھا، آگے کو آیت نہیں پڑھی اور ہم نے کہا بس قرآن میں لکھا ہے رجال مرد قوام ہیں عورتوں پر، یعنی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹو کوئی ڈگری دی ہوئی ہے، اور جب عورتوں کا نکاح ہو جائے تو وہ انڈر میں رہیں گی اور وہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کے حکم کے تحت وہ چلیں گی۔ تو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب تفسیر القرآن بالقرآن ہی اس کو کھولے گی، ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رجال قوام عورتوں پر کب اور کیسے اور کس وقت ہوتے ہیں، بما فضل اللہ، اور قوام میں بھی ان کی ڈیوٹی لگ رہی ہے، نہ کہ ان کا کوئی سپرلیٹو ڈگری تو اللہ کی ہے ہی قیوم، یا حیو یا قیوم ہم کہتے ہیں، اے زندہ، اے تھامنے والے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا قیوم، اسی سے ہی نکلا ہے قوام جمع ہوتے ہوئے۔ تو بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تحفظ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ میں قیوم ہوں، میں تھامنے والا ہوں، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، بلکہ اس میں تو عورتوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ لے لیا کہ جی وہ تو باپ سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر انسان کو دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو مرد کو ہوتا، جبکہ یہ بات قرآن سے دور دور تک کہیں ثابت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے سجدے کا حکم ہوتا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے ہماری زبان کو لڑکھڑانا چاہیے، ہماری زبان ہمارا ساتھ ہی نہ دے کہ ہم اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں کہ اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا۔ یہ ایسی ایسی باتیں منکرم من القول وزورا، بڑی ناپسندیدہ اور جھوٹ پر مبنی باتیں نہ کیا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ زہار پر ناراض ہے نا، کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے زہار کیا یا تم میری ماں کا درجہ رکھتی ہو، تو رب تعالیٰ کو ایسے نانسنس باتیں، ایسی بیتوکی باتیں اللہ تعالیٰ کو ایک انسان پر سچتی دکھائی نہیں دیتی ہیں، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا بڑے عظیم کام کے لیے اور ہمیں سماعت بصارت دل دیا، وہ فضول چھوٹی باتیں نہیں کرے گا۔ تو بلکہ الرجال قوامون علی النساء کا اگر ہم ترجمہ لیں کہ مرد تھامتا ہے عورتوں کو، تو اگر جو شخص عورتوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں، نانی دادی کے پاس بچے پلتے ہیں، بچے پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو تحفظ نہیں دیتے ہیں،
عورتوں پر کمانے کی ذمہ داری آتی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ہر لحاظ سے پالنے کی ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ مرد اگر لاپرواہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ آیت کیسی سمجھنی ہے، نہ کہ آپ کو لانا ہے کہ بس جو شوہر ہے وہ بس جو حکم دے گا وہ آپ مانیں گے۔ تو ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ قرآن کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہو، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ الرجال، وہ مرد جو شادی کر لیتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا ایک گھر بساتے ہیں، یہ قوام ہیں ان عورتوں پر، یعنی نگہبانی کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، ان کو پروٹیکشن دینے والے، ان کو تھامنے والے، ان کو سنبھالنے والے ہیں۔ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، اس وجہ سے ان کو قوام کہا گیا جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ جیسے عورت اپنے پیٹ میں بچہ پالتی ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور بہت درد سے جنتی ہے، اور بہت درد اور بہت تکلیف میں وہ تقریباً رہتی ہے 9 مہینے۔ پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی کس طرح سے فیڈ کراتی ہے، اور کس طرح سے بچے کو پالتی ہے، کس طرح سے اسے سنبھالتی ہے۔ تو عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، جو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر۔ یہ آپ نے لونڈی اور غلام کے بھی بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کنیزوں کو کوئی غیر انسانی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیومن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا آزاد کے ساتھ کپل نہیں بن سکتا ہے۔ بعدہم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، تم ایک جیسے ہی ہو، لیکن آڈ کپل قرآن بتا رہا ہے، اتنا ایڈوانس دین ہے کہ جو عورت یا جو مرد تمہاری منٹیلٹی کے مطابق نہ ہو، تمہاری پڑھائی اس سے میچ نہیں کرتی ہو، تمہارا تھوڑا بہت سٹیٹس اس سے میچ نہیں کرتا ہو، وہاں شادیاں اور گھر نہیں بسایا جاتا، ان سے بچے نہیں پیدا کیے جاتے۔ یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا ایڈوانس طریقہ بتایا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو الرجال قوامون علی النساء میں تو قیوم کے معنی میں مردوں پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، بنسبت اس کے کہ ہم نے قوام کے ترجمے میں لے لیا کہ وہ کوئی سپرلیٹو ڈگری کے مالک ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ الرجال، وہ مرد، وہ خاص مرد جو بیوی لاتا ہے اور پھر ان سے بچے پیدا کرتا ہے، وہ قوام ہے، وہ نگہبان ہے، وہ نگہداشت کرے گا، وہ سیکیورٹی دے گا، وہ شیلٹر دے گا، وہ فائنینشلی عورت کو تحفظ دے گا، اور عورت اپنے ذمہ داریوں کو نبھائے گی، بچہ پیدا کرے گی، بچے کو 9 مہینے جو میں نے کہا پیٹ میں رکھنا، تکلیف دہ مراحل کو طے کرنا، جننا، پھر اس کے بعد اس کی روحانی تربیت تو کرنی ہے۔ دنیاوی معاملے میں بھی اگر وہ پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے دنیا کا، تو یہ بھی ماں باپ کو ضرور پوچھا جائے گا کہ جب دنیا ہی میں پیدا کیا تھا تو دنیا کی تعلیم کیوں نہیں دی، اور جب اسلام کے تحت پیدا کیا تھا تو دینی تعلیم کیوں نہیں دی۔ تو گویا ایک لحاظ سے والدین ہی بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ اب وہ قتل کی نوعیت الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ قیامت کے دن میں اور آپ کس لحاظ سے کال آؤٹ ہمارا کیا جائے گا کہ ہم نے بچے کی تربیت کس سطح پر کی، کیا ہم کامیاب والدین میں سے اٹھیں گے، یا ہماری ایک پکڑ ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑنے میں ہم نے کردار ادا کیا تھا۔ نہیں تو یہ بچہ تو بڑی سلیمی فطرت پر پیدا کیا گیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیزیں فنکشننگ کرنے کی صلاحیت ڈالی تھی جو رب تعالیٰ نے قرآن میں قانون دیا تھا، وہ سب ادا کر سکتا تھا، لیکن پہلی ہی گود اس کی خراب تھی، پہلا ہی مدرسہ اس کا خراب تھا۔ تو پھر تم پورے ذمہ دار ہو اپنے بچے کے جہنم میں جانے کے لیے۔ اور دیکھیں والدین اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہنم سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت کی آگ اور ذلت سے بچ جائیں۔ تو آپ کو اور مجھ کو پوری طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو الرجال قوامون ہے، اس میں تو مردوں کو ذمہ داری دے دی گئی
کہ تم تھاموگے، تم نگہبانی کرو گے، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد. یہی تفسیر القرآن بالقرآن آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دی ہیں. اینڈ نمبر 2 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. یہ دوسری ذمہ داری مردوں پر آ رہی ہے، اور اس سبب سے بھی ان کو قوام کہا گیا جو انفقوا من اموالہم، وہ انفاق کرتے ہیں اپنے مالوں سے. تو پھر لیٹ سپوز اگر ایک مرد مال کے معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہی الفاظ ادا کیے کہ ادھر ادھر پلتے ہیں، زیادہ تو نانی دادی اور ان لوگوں پر بھی زور آ جاتا ہے کہ وہ مرتے کیا نہ کرتے، تو وہ بیچارے اپنے نواسوں کو، پوتے پوتیوں کو پالنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اور وہ مرد بھی ڈرے اللہ کے قہر سے، جہنم سے ڈرے، جس نے اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں نبھائی جب بچوں کو اس کی ضرورت تھی، مال سے بھی اور مورل سپورٹ سے بھی. دن رات بھی اس کو باپ کی ایک ضرورت تھی، وہ باپ نے ٹائم نہیں دیا. اختلاف اتنا، عورت کی ہر برائی کو دیکھنا اور عورتوں نے مرد کی ہر برائی کو دیکھنا، بچے پیدا کر کے سیپریشن، جبکہ رب تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے بڑے ریئر معاملے میں کہ سیپریشن بھی ہے، طلاق بھی ہے، لیکن دوسری شادیاں بھی ہیں. لیکن اگر ایک ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو آپ نے سائیکو بنا دیا، ماں باپ کی وجہ سے بچے کا دماغ بہت کنفیوز رہا، تو آپ خود سب اپنا اپنا معاملہ دیکھیں کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اللہ کے گھر کتنی پکڑ ہوگی، جنہوں نے مال سے بھی بچوں کی اور بیوی کی مدد نہیں کی. اور اللہ عورتوں کو بھی نیک توفیق دے کہ وہ بیلنس لائف جئیں، مردوں پہ اتنا ذمہ داری اور اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اور وہ حرکتیں نہ کریں کہ مرد بیچارہ پس کے رہ جائے. اور عورتیں اتنی ناقدری ہوتی ہیں، اتنی زیادہ تر ناقدری کرتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی، ناراض نہ ہونا، میں ایک بائی دا وے بات کر رہی ہوں. میں خود بھی ایک عورت ہوں کہ ہم جلدی سے غلطی نکال لیتے ہیں، ہم جلدی سے عیب دکھاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر کتنا کچھ سپورٹ ملا اپنے شوہروں سے، کس قدر سپورٹ ملا ہم کو اپنے شوہروں سے. تو رب تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ قوام کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو آپ کی اور میری کتابوں میں سٹوریاں آ رہی ہیں کہ ایک مرد اگر باپ کی میت میں نہ جانے دے تو عورت کو حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کی میت میں نہ جائے. یہ پتہ نہیں کون سا فلسفہ اور کون سا فتویٰ ہے. میں تو اتنا کہوں گی لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی جو اس طرح جھوٹ بول کر اور عورتوں کا اور مردوں کا مقام بتا رہا ہے. بلکہ اس وقت تو اس کی ماں کو اس کا مورل سپورٹ، اس کا ہر لحاظ سے فزیکل سپورٹ چاہیے. اگر ایک ماں بیوہ ہو جائے، ایک باپ مر جائے، بھائی بہنوں کو، ماں کو ایک اولاد کا سپورٹ چاہیے. اور آپ ایسے شو کرتے ہیں، وہ دوسرے سجدوں کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جنت میں سب سے پہلے وہ عورت جائے گی جو شوہر کی بڑی فرما بردار تھی. تو شوہر کے ساتھ ایک دوستی والا تعلق پر تو ہم بھی یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہمیں بھی اپنے اسپاؤس اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. لیکن یہ فضول باتیں نہ کیا کریں کہ اگر اجازت ہوتی تو مردوں کا زخم بھی چاٹ لیتی، اور اگر اجازت ہوتی تو دوسرا سجدہ بھی ہوتا. دیکھیں یہ باتیں نہ کیا کریں. پڑھے لکھے انسان، ایک قرآن پڑھنے والا اس طرح کی باتیں نہ سپورٹ کرتا ہے نہ پروموٹ کرتا ہے. خدا را یہ یاد رکھیے، جھوٹی حدیثیں بتانے سے آپ کو عزت نہیں مل جانے والی، کسی کو بھی عزت نہیں مل جانے والی. جھوٹی بات کے پس پشت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فضیلتیں جمع کریں گے تو اللہ معاف کرے. جھوٹی فضیلتیں تو سورہ ملک کی بھی ہیں، سورہ رحمان کی بھی ہیں، سورہ کہف کی بھی ہیں. قبر کے اوپر اگر بچہ یہ پڑھ لے تو یہ ہو جائے، فلاں دن اگر میت مر جائے، مردہ ہو جائے تو یہ فضیلت ہے. یہ تو ہمارا ایک کلچر ہو گیا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے پورا، کہ ہم نے جھوٹی فضیلتیں بیان کی. اور اب بھی انسان کے پاس ککھ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ پر کبھی بھی عمارت نہیں بنتی، جھوٹ پر کبھی بھی عمارت نہیں بنتی.
یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کا ذمہ دار بنایا ہے فائنینشلی، تو آگے آ رہا ہے اب عورتوں پہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ فالصالحات، جو صالحات ہوتی ہیں، عورتوں سے مخاطب اب اللہ ہیں کہ جو نیک فطرت عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے معاملے میں وہ شوہر کو پہچانتی ہیں، اللہ کی کتاب سے وہ شوہر کو پہچانتی ہیں، نہ کہ شوہر کی کوئی کتاب ہے، نہ کہ کوئی شوہر کے رولز ریگولیشن کی کوئی الگ کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب سے اپنے شوہر کا حق جانتی ہیں۔ تو وہ صالحات عورتیں، نیک فطرت عورتیں، وہ فرما بردار عورتیں جو حافظات للغیب، جو پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایون میں نے تو ہمیشہ یہ اگزامپل دی کہ اگر آپ کا شوہر لائٹ پر کنٹرول رکھتا ہے، الیکٹرکسٹی پر، اگر آپ کے شوہر کو جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں اور اگر آپ اس کے جانے کے بعد وہ حرکتیں شروع کریں جو شوہر کے خلاف ہو اور پیسہ بھی وہی خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہی ہوگی کہ آپ اس کے پیسے کا مس یوز کر رہے ہوتے ہو اور آپ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہو، اندر سے کچھ اور ہوتے ہو۔ تو آپ اپنی صرف عزت کی حفاظت نہیں لکھا ہوا ہے، عزت کی تو حفاظت ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بیویوں کو بھی کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا شوہر اس سے نہ ملے اور اس سے زیادہ باتیں نہ کرے، تو جناب مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ بیوی کی کیا چوائس ہے۔ ہاں، فضول بھی نہ ہم اٹ جائیں اور راہمی رشتوں کے بھی پیچھے نہ پڑ جائیں کہ وہ اپنی ماں بہنوں سے نہ ملے، اور ہمارے بھی پیچھے نہ پڑ جائے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں اور والدین سے نہ ملیں۔ تو یہ بہت ایک بڑی ڈسکشن ہے جو کہ بہت فیوریبل ہے دونوں کے معاملے میں۔ اور ایک نیک عورت بہت کنٹرول رکھتی ہے، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا کہ آپ کی اور آپ کے ٹیچر کی عادتیں بچوں میں ضرور چلی جاتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھیں گے اس کو آپ 80% لے لیں گے تقریباً، وہ میرا اپنا ایک پرسنٹ ہے، 70 80 60 واٹ ایور۔ ہو سکتا ہے آپ میرے اس بات سے اگری بھی نہ ہو، میں تو آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہوں کہ ایک ٹیچر اور ایک والدین، ان کی بہت عادتیں بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایک عورت اگر اچھی ہوگی تو اس کے گھر کا ماحول انشاءاللہ ضرور اچھا ہوگا۔ جو پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اور کس چیز کی حفاظت؟ بیما حفظ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بیما حفظ اللہ، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب رکھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گی۔ نہ کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں میرے شوہر سے میں چھپ کر آتی ہوں قرآن پڑھنے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا نہیں، میرا شوہر مجھے قرآن سمجھنے کے لیے نہیں جانے دیتا، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرائض میں کسی کی نہیں مانی جاتی ہے۔ قرآن سمجھنا اور پڑھنا آپ کی ذمہ داری تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت آپ کو شوہر سے نمٹنا پڑے گا، پیار سے، محبت سے، غصے سے۔ میں ہمیشہ ایک عورتوں سے سوال کرتی ہوں جو بہت بھولی بھالی اور معصوم بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں جی ہم پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے شوہر نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن آپ سے نہیں سیکھ سکتے یا ہم ترجمہ نہیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میاں کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا بے شک ہم سے مت سیکھو، قرآن کے لفظی ترجمے تو سیکھو، وہ تو تمہیں اللہ کے گھر جواب دینا ہوگا، اور پیٹھ پیچھے جب میاں نہیں ہوتا تو پھر شاپنگ کے لیے بے پردہ کیوں جاتی ہو؟ پھر کسی کے گھر جہاں شوہر نہیں ہوتا وہاں بے پردہ کیوں جا رہی ہے؟ اور ویسے بھی اگر شوہر ہے بھی تو یہ تو ایک وہ معاملہ ہے جو میں نے کلیئر کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہاں بھائی بیٹھو، بھائی نہیں بول رہی ہوں، ایک تو میری باتوں کو نہ پکڑ لیا کریں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میاں کوئی فرائض میں آپ کو روکتا ہے تو آپ کو اسے بٹھا کر ایک ٹیبل پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آر یا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے
بڑے معتبر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں میں کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتی، اختیار نہیں دیتی کہ وہ میرے درمیان بول سکے. اتنا رائٹ تو میں نے والدین کو بھی اللہ نے دینے کا نہیں کہا ہے. دین کے معاملے میں نہ والدین بیچ میں آ سکتے ہیں، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بچے. تو یہ ساس، نندے، بہنیں، بھائی سب تو دور گئے. اور اس کے لیے آپ کو اللہ کے معاملے میں ایک ٹیبل پر بٹھا کر بات کرنی ہے کہ یس اور نو. تم میرے اس معاملے میں بول ہی نہیں سکتے ہو جہاں میرے رب کا قانون آ رہا ہے. تو پھر اعملوا علی مکانتکم انی عامل، جاؤ تم اپنا عمل اپنی جگہ کرو، میں اپنا عمل اپنی جگہ کروں گی. اول تو بیٹیاں دینے سے پہلے بھی یہ باتیں دو ٹوک ہونی چاہیے کہ بھئی ہماری بچیوں کے بیچ میں آپ دین کے معاملے میں تو نہیں بولو گے. اگر آپ کو منظور ہے تو ہماری بیٹیاں سے شادی ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کہیں کہ میرے گھر جب آ جائے گی تمہاری بیٹی تو میری چلے گی. تو بھائی چلے گی کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہماری بچیوں کو ہم نے بڑی اچھی تعلیم دی ہے، چلے گی کا مطلب ہے بہت کچھ تمہارے لیے وہ کر سکیں گی، کریں گی، لیکن دین کے معاملے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے جو دین ہم نے سمجھا ہے ٹھیک ہے، اگر ہم غلطی پر ہیں اصلاح کرتے رہو، لیکن بہت زیادہ درمیان میں بول کر روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو. جب تک کہ ہمیں بات سمجھنا آ جائے ہم نے تمہاری بات کیسے ماننی ہے. بہت پیار سے بولنا ہے کہ جب تک ایک بات مجھے سمجھنا آ جائے میں تمہاری بات کیسے سمجھ سکتی ہوں. اور قرآن تو باقاعدہ بول رہا ہے کہ اگر باطل لوگ شہادت بھی دے دیں، اگر گناہگار شہادت بھی دے دیں کہ یہی دین ہے، لیکن تمہیں اللہ کی کتاب سے وہ دین نظر نہ آئے تو اے نبی ہرگز نہ اطاعت کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیک پر اللہ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گڑے میں نہیں ڈال رہے ہیں. ہرگز نہ اطاعت کرنا کا مطلب ہے بیک پر میرے اللہ ہے. ہرگز نہ اطاعت کرنا کا مطلب ہے مجھ میں اتنا پاور ہے. جانتی نہیں ہوں، نہیں میں بہت کمزور ہوں، نہیں میں بہت کمزور ہوں، نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے. فضول باتیں نہ کیا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو. منکر اور وہ قولاً زورا نہ کیا کرو فضول. اتنا تو جانتے ہو نا کہ جتنا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنی طاقت ضرور دی ہے. یا یہ بھی نہیں جانتے ہو، یا یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا، انشاءاللہ ہے ہی. جتنا آرڈر قرآن سے مل رہا ہے اتنی طاقت قسم سے ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے، تو اس سے بڑا کمزور اور بے وقوف انسان کون ہے جو اپنی طاقت کو خود نہیں پہچانتا. تو اب یہ تو آپ کی اور میری بدبختی ہے نا کہ ہم کتاب سے اپنی طاقت کو پہچان نہیں سکتے. تو یہ بہت پیارے پوائنٹس ہیں کہ عورت پیچھے سے حفاظت کرے گی اور مرد اپنے مال سے ذمہ داریاں پوری کرے گا. تو عورت بھی بیلنس رہے گی مال کے معاملے میں اور حفاظت بھی کرے گی جو اللہ نے جس کا حفاظت کا حکم دیا، نہ کہ آپ ہمارے فرائض میں بیچ میں آ جاؤ. اوکے، اب آ جائیے، طلاق کا ٹاپک آ رہا ہے اور سیپریشن کا ٹاپک آ رہا ہے اور عورتوں کی بے حیائی کا یا جو ایک دوسرے کے دماغ نہیں بنتے ہیں اس کا ٹاپک ایک ہی آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، تم مردوں کو اگر خوف ہو، یعنی ایک ایک لفظ کو دیکھیں گرامیٹیکلی بھی، وہ عورتیں کہ جن عورتوں کے لیے تم مردوں کو اگر خوف ہو ان کے نشوز سے. اب نشوز جو ہے نا یہ ترجمہ بڑا قیمتی ہے کہ کچھ نے لے لیا کہ نافرمانی کا. دیکھیں میں نے پھر کہا تھا نافرمانی میں تو آپ یہ بھی کہو گے مرد کہ میں نے کہا تھا قرآن نہیں سمجھنا، یہ قرآن کیوں سمجھ رہی ہے. میں نے کہا تھا پردہ نہیں کرنا، یہ پردہ کیوں کر رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مردوں سے بات نہیں کرے گی، کیوں بھائی مردوں سے بات نہیں کریں گے تو کیا گونگے بنے رہیں گے ساری زندگی، اور کیا ہماری کوئی لائف ہی نہیں ہے، مردوں سے بات نہیں کریں گے. یہ بولو کہ ہم بے حیائی نہیں کریں گے. یہ کون سا تمہارا آرڈر ہے کہ مردوں سے بات نہیں کریں گے. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کزن ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں،
ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا سبزی والا ہے، ہمارا دودھ والا ہے. ارے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ مردوں سے بات نہیں کریں گے، رکشہ والے سے بات نہیں کریں گے، رکشہ میں اکیلے نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی یہ کون سے اصول ہیں؟ بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، جاب کرنا ہے، خود پڑھنا ہے، لکھنا ہے. کیا آپ کا فریم صرف ایک ہی عورت کو کر رہا ہے جو نہ پڑھتی ہے، نہ لکھتی ہے، نہ بچے، نہ بچوں کو چھوڑنے جاتی ہے؟ آپ اپنے ایک فریم میں چل رہے ہیں. آپ قرآن کو ایک اعلیٰ سطح پہ پڑھیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب کے مرد مال و مال ہی دیتے رہیں. کبھی کبھار عورتوں کو بھی ہاتھ بٹانا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، ایڈمیشن کروانا ہے، یہ بچے کا الگ، وہ بچے کا الگ. تو اگر تمہیں نافرمانی کا خوف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافرمانی، پھر نافرمانی یہی ہے تم بازار نہیں جاؤ گی. ارے بھائی میری ضرورت ہے، مجھے بازار جانا ہے، یہ تو بولو میں لے جاؤں گا. چلو ہم عورتیں تو کہتی ہیں مت لے جاؤ، ہم عورتیں تو کہتی ہیں بھائی ہم تو یہ بھی ضد نہیں کرتے ہیں کہ آپ لے جاؤ، لیکن ایک شخص وہ کہے تم بازار ہی نہیں جاؤ گی، بازار تو کیا شیطان کا ایریا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، پھر آپ کوئی انسانوں والا بازار ہمیں دکھا دیں. سارے بازاروں میں اگر شیطان پھر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں نافرمانی کا ایک لیول ہوگا کہ وہ جہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے اور ایک ایسی چیز کی نافرمانی کر رہی ہے جس سے گھر مضبوط نہیں رہ سکتا. تو اس لیے غور سے دیکھیں اس آیت کو کہ وہ عورتیں جو کہ اگر تم مردوں کو خوف ہے کہ یہ وہ نافرمانی کریں گی کہ جس سے دین برقرار نہیں رہ سکتا اور گھر کا ماحول بھی برقرار نہیں رہ سکتا، عزت نہیں دیتی ہیں، یا اور بھی ایکس وائی زی بہت سارے کوئی کمپلین ہیں جو کہ جائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعِزُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ. اکثر مرد تھوڑے سے سینئر ہوتے ہیں اور مرد مرد ہوتے ہیں، عورتیں عورتیں ہوتی ہیں. ایک عقل مند مرد کو عورت کی سائیکالوجی تھوڑی پتہ ہوتی ہے، تو ان کو سمجھاؤ جس حد تک تم سمجھا سکتے ہو. پھر سیکنڈ سٹیپ کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ، کدھر؟ ان کو چھوڑنے کا کہاں حکم ہے؟ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں. یعنی تھوڑا باڈی ریلیشن چھوڑ دو اور لا تعلقی کا تھوڑا اظہار گھر کے اندر ہی کرو. تو کیا یہ وائس ورثہ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہی چیز عورت مرد کے لیے نہیں کر سکتی؟ پورا وائس ورثہ لے لیں کہ ایک مردوں کے لیے اگر عورتوں کو خوف ہو مرد کی نافرمانی سے کہ وہ غلط صحبت میں ہے یا غلط حرکتیں کر رہا ہے یا ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے، تو عورتوں کو بھی چاہیے پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر چاہیے کہ ان سے تھوڑا سونے والے تعلقات ختم کر دو، ایک کمرے میں رہنا ختم کر دو، تھوڑے دور ہو جاؤ اور تھوڑا سپیس کر دو کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کچھ ایک دوسرے کو اکیلے میں سوچ سکیں. تھرڈ آ رہا ہے جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے مجھے سمجھانا، اللہ میری رہنمائی کرے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اس میں جو عام ترجمہ ہے مارو. دیکھیں مارنے کا تو قانون یہاں آج اسلامک اسٹیٹ میں بھی نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ پر بھی یہ پابندی آ چکی ہے کہ اگر ایک عورت تھانے میں جا کر، پولیس اسٹیشن پر جا کر رپورٹ درج کرائے گی کہ اس کا شوہر نے اسے مارا ہے، اس کو سزا ہوگی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے گیجٹ کا دور ہے، وہ بچے یا گھر کے کوئی بھی لوگ اگر اس کی ویڈیو بھی لے لیں تو اور شہادتیں قائم ہو جائیں گی اور پولیس تو اریسٹ کر لے گی شوہر کو. تو اس لیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے سمجھانا. اب لوگوں نے کچھ نے کہا کہ نہیں مارنے کا حق ہے، اور میں کہتی ہوں کہ دربا کو آپ پورے قرآن سے دیکھیں، کیونکہ میرا تو پلیٹ فارم ہی یہی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن. تو دربا میں تو باقاعدہ ضرب لگانے کا حکم بھی آ رہا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کان پر ضرب لگائی گئی، یعنی ان کو تھپکی دے کر سلایا گیا. ضربا کا معنی ہے پانی نکالنے کے لیے جدوجہد کرنا، دربا کا معنی ہے سفر کرنا. جب تم نکلو زمین پر، جب تم زمین پہ اسٹروک مارتے ہو تو وہ بھی دربا کے سینس میں آ رہا ہے. تو میں پھر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میری انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہو جائے اللہ کی کتاب کے مطابق، کیونکہ مجھے قیامت کے دن عالماؤں میں اٹھنا ہے. لیکن دنیا کی عالماؤں کی اور عالم کی سرٹیفکیٹ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن
عالموں میں شامل کریں کہ ہاں جی میری انڈرسٹینڈنگ پیور کرسٹل کی طرح تھی، اور میں قرآن کو حق کے ساتھ سمجھ سکتی تھی۔ تو دربا کا معنی ادھر یہی ہو رہا ہے کہ پہلے تو تم سمجھاؤ، بستر سے جدا کرو، پھر تھوڑی سیپریشن کر دو، یعنی دونوں ایک دوسرے سے نکل جاؤ۔ یہی جو آپ نکلنے کا معنی لیتے ہیں، کہ نہ کہ میں مارنے کا حکم دوں گی کہ جی مار سکتے ہو، کسی بھی سطح پہ مار سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے سب کے ہاتھوں کا سٹائل الگ ہے مارنے کا، کوئی لات مارتا ہے تو کوئی مکے مارتا ہے، تو کوئی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو کوئی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ تو آپ کس سطح پہ جا کے لوگوں کو مارنے کا حکم دیں گے؟ اور پھر جو اسلامک ریپبلک میں بھی آپ کی ایک شک ہے، گورنمنٹ لا ہے کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے مرد، تو اس لیے تھوڑا سا سیپریٹ ہو جاؤ، دور دور تھوڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ ایک دوسرے سے، تھوڑا لا تعلقی کر لو، نکل جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کہ پوائنٹ آ رہا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہیں لگے کہ اب ہم دونوں میں کچھ رجحان ہو گیا ہے دور رہ کر، کیونکہ دور رہ کر، تھوڑے دن دور رہ کر سب کے دماغ اکثر درست ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تمہاری، تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، یعنی فضول تانے دینا اور بھی ان کو ٹارچر کرنا اور ایک ٹاکسک ماحول قائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ایک ایمان والا شخص یا ایک ایمان والی عورت، میں نے آپ سے کہا ہے یہ وائس ورثہ دونوں پہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تمہاری، تو نہ تلاش کرو ان کے معاملے میں کوئی اور راستہ، کیونکہ بے شک اللہ بھی تم پر علی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنا گناہ کر رہے ہو، ان کو اور ذلیل کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ علی کے ساتھ قدیر بھی ہیں، بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے، عورتوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائیے، مردوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سب کو بہترین سمجھ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔